بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو جاری و ساری ہے۔ تو پچھلے اسباق کے اندر ہم نے ابتدائی جو چیزیں تھیں، مقدمہ اور اس کے اندر جو بھی چیزیں تھیں آپ نے وہ سماعت کی ہیں، وہ پڑھ لی ہیں۔ تو اب شروع میں آپ نے جیسا کہ پڑھا کہ کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اب یہاں سے جو آج کا ہمارا سبق ہوگا تو ان تین چیزوں کو تین قسموں میں یہ بنایا گیا ہے، ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یعنی قسم اول کے لیے ہم نے اسم کو رکھا، یعنی صاحب کتاب نے۔ قسم ثانی کے لیے پھر فعل ہوگا، پھر آخر میں قسم ثالث ہوگی، اس کے اندر حرف کی پوری بحث ہوگی۔ ٹھیک ہے، حرف کے تحت حرف کی بحث ہوگی، فعل کے تحت فعل کی، اور یہ جو قسم اول ہے تو اس میں اسم کو لیا گیا ہے۔ تو اس اسم کے تحت آئیں گی پھر مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل ہوگی۔ پھر اور بھی اس میں اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ قسم اول کے تحت جو چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تین لائنیں، اس کے اندر یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا آپ کو بیان کریں گے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم یہ صفحہ 21، 22 اور 23 انشاءاللہ یہ کلیئر کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف چلتے ہیں۔ القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفہ وہو ینقسم الی المعرب والمبنی فلنذکر احکامہ فی بابین وخاتمۃ۔ الباب الاول فی الاسم المعرب وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اما المقدمۃ ففیہا فصول۔ اب کہتے ہیں کہ قسم اول، جس طرح میں نے پہلے عرض کی نا کہ تین قسمیں، تو ان میں سے قسم اول وہ کہتے ہیں فی الاسم، یہ اسم کے متعلق ہے۔ اب اسم، فعل اور حرف میں سے قسم اول کو جو اسم کے لیے لیا ہے تو یہ اس کو مقدم کیوں کیا ہے؟ تو اب یہ کامن سی بات ہے، جس طرح کہ پہلے بھی آپ نے اس کی معلومات لے لی کہ یہ جو اسم ہوتا ہے یہ عمدہ ہوتا ہے دوسروں کی بنسبت۔ ٹھیک ہے، فعل اور حرف سے یہ زیادہ اس کا کام ہوتا ہے، زیادہ پاورفل ہوتا ہے، یہ عمدہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا۔ اچھا، تو کہتے ہیں اس کی تعریف، تحقیق، اس کی تعریف گزر چکی ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھ لی۔ اب کہتے ہیں اس کی تقسیم، کہتے ہیں وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِ، یہ معرب اور مبنی کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی آپ کے سامنے اسم ہے تو یا تو وہ مبنی ہوگا یا معرب ہوگا۔ معرب مبنی کیا ہے، یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ تو یہ کیوں انہوں نے دو چیزوں میں اس کو منحصر کیا ہے، یعنی دو ہی چیزوں میں کیوں ہو سکتا ہے کوئی بھی اسم، کہ یا پھر وہ اسم مبنی ہوگا تو یا پھر معرب ہوگا؟ تو اس کا انہوں نے جواب نیچے حاشیہ نمبر 1 میں دیا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اسم ہے وہ خالی نہیں ہوگا، کس سے؟ یا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ مفرد ہوگا، یعنی کوئی بھی اسم آپ کے سامنے ہے یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اگر مفرد ہے، جیسے زید، عمر وغیرہ، کوئی بھی مثال لے لیں، تو یہ مفرد ہیں تو لہٰذا یہ مبنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جب کسی کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو یہ مطلقاً جب اکیلے رہیں گے، زید، عمر، بکر وغیرہ، تو یہ مبنی ہوں گے۔ اور دوسری صورت کہ جب وہ مرکب ہوگا تو یا تو وہ مبنی اصل جو ہے اس کے مشابہ ہوگا تو یا پھر نہیں ہوگا۔ مشابہ ہو تو جو بھی آپ کی جو مبنی مشابہ کی آپ نے مثالیں یاد کی ہوئی ہیں، جو صورتیں ہیں، تو ان میں سے کسی کی بھی آپ مثال بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بنا لیں اس میں اشارہ کے ساتھ، تو جاءنی ہؤلاء، اب یہ مشابہ مبنی اصل ہے تو یہ اس کے ساتھ مرکب ہوگا جاءنی کے ساتھ، تو لہٰذا ایک صورت یہ ہوگی۔ اور یا پھر مرکب نہ ہو ان مشابہ مبنی اصل کے ساتھ، جیسے جاءنی زیدن، اب زیدن ان میں سے کسی کی قسم کے تحت نہیں آتا، تو لہٰذا اب یہ دو صورتیں بنی۔ تو اب ان میں سے جو مشابہ ہے تو یہ بھی مبنی ہو جائے گا، اور لہٰذا دوسرا جو بنا جو مرکب ہے لیکن مشابہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مشابہ مبنی اصل کے ساتھ نہیں ہے، وہ معرب ہو جائے گا۔ تو اب یہ تین جو آپ نے وجہ اصل کے اندر چیزیں گنی ہیں، تو ان میں سے دو چیزیں تو بن گئی مبنی اور ایک بنی معرب۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ اسم کی دو ہی صورتیں ہیں کہ کیا کیا بن سکتا ہے جو کہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اچھا، آگے آئیے، کہتے ہیں تو ان قریب ہم اس کے احکام بیان کریں گے دو بابوں میں اور ایک خاتمے میں، یعنی دو باب بنیں گے اور ایک خاتمہ بنے گا، اور اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل ہو جائے گی۔ اب پہلا جو باب ہے، کیونکہ انہوں نے دو باب کہے نا، تو سمپل سی بات ہے، دو ہی چیزیں ہیں، معرب و مبنی، تو ان میں سے ہر ایک باب میں مل جائے گا۔ تو پہلا باب معرب کے بارے میں، دوسرا پھر یہ مبنی کے بارے میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے مزید کہتے ہیں کہ فیہ، جو پہلا باب ہے، الباب الاول فی الاسم المعرب وفیہ مقدمۃ، کہتے ہیں پہلا جو باب ہے دو بابوں میں سے، یہ اسم معرب کے بارے میں،
اور اس میں پھر کیا تقسیم کاری ہوگی، کیا کیا آگے سارا پھر نقشہ کیا ہے، کہتے ہیں اس میں پھر ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ تو اب جو انہوں نے کہا نا کہ اس میں 3 مقاصد ہیں، تو یہ آ جائیں گے وہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، خاتمہ پھر آخر میں اور ہوگی۔ تو اس کے اندر پھر آخر میں جو کہہ رہے ہیں کہ اما المقدمۃ ففیہا فصول، بہرحال جو مقدمہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ ایک مقدمہ ہوگا، 3 مقاصد ہوں گے، خاتمہ ہوگا، تو مقاصد کے اندر آپ نے 3-4 چیزیں سماعت کر لی۔ جو مقدمہ ہے تو اس کے اندر فصول، چند فصلیں ہیں، تو یہ 4 فصلیں ہیں تقریباً۔ تو ان 4 فصلوں کا جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں، تو ایک فصل انشاءاللہ آج 2 فصلیں ساتھ میں آج ملائیں گے۔ تو پہلی فصل کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ مورب کی تعریف، چونکہ یہ پہلا باب مورب کے بارے میں ہے، تو پہلی فصل کے اندر آئے گا مورب کی تعریف، پھر جو دوسری فصل آئے گی تو اس میں مورب کا حکم آ جائے گا، اور جو تیسری فصل آئے گی اس کے اندر اعراب کی قسمیں، مشہور جو اقسام آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو انہوں نے 9 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، مفرد، منصرف، صحیح، جاری مجرا، صحیح، یہ ساری جو بحث ہے نا، تو یہ انشاءاللہ بہت زبردست، یہ اعراب عبارت کے حوالے سے اہم سبق ہے، ٹھیک ہے، تیسری جو بحث میں آئے گا، تیسری فصل میں۔ چوتھی جو فصل ہوگی اس مقدمے کی، تو اس کے اندر ہوگا مورب کی جو تقسیم ہے، یعنی منصرف اور غیر منصرف جو آپ نے سنا ہوگا نا، تو اس کے اندر چوتھی فصل کے اندر یہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ عز و جل یہ بیان کی جائے گی کہ یہ مورب مبنی ہے، غیر منصرف اور منصرف یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہت زبردست اور اہم اور نازک یہ چیز ہے، تو انشاءاللہ یہ جو نقشہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم کلیئر کریں گے کچھ اسباق کے اندر۔ تو آئیے پہلی فصل کی طرف، کہتے ہیں فصل فی تعریف الاسم المعربی وهو كل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل اعنی الحرف والامر الحاضر والماضی نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ لعدم ترکیب ولا هؤلاء فی قام هؤلاء لوجود الشبہ ویسمى متمکنا۔ اب اس کے اندر انہوں نے مورب کی تعریف بیان فرمائی ہے، تو کہتے ہیں فصل، یعنی یہ جو فصل ہے، تو فصل اس کو آپ خبر بنا سکتے ہیں شروع میں ہاذا، یعنی ہاذا فصل، اس طرح بھی اگر آپ ایک موصوف نکالیں تو آپ کی یہ عبارت کلیئر ہو جائے گی کہ یہ فصل ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں مورب کی تعریف کے بارے میں فصل ہے۔ تو اب جس طرح میں نے اوپر کی عرض کیا تھا نا کہ اسم کو فعل اور حرف پر مقدم کیوں کیا، اس کے آپ نے سماعت کر لی، تو اب یہ مورب اور مبنی 2 چیزیں ہیں، آپ نے جس طرح وجہ حضر میں بھی سن لیا، تو پھر اس کو مقدم کیوں کیا مورب کو، اب مبنی کو پہلے لے آتے، تو یہ بھی بہت زبردست سوال تھا کہ اس کو کیوں کیا۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مبنی ہوتا ہے نا، تو اس کا جو فرد ہے وہ ایک ہی ہے، کہ اس کا اعراب نظر نہیں آئے گا، مثال کے طور پر ہا اولائی ہے تو اس کا اسی طرح رہے گا، ہا اولائی ہا اولائی، اسی طرح اور کئی مثالیں آپ کے پاس، تو یہ مطلب بدلتے نہیں ہیں، تقدیری طور پر رہتے ہیں۔ تو جو مورب ہوتا ہے تو اس کا تقدیری بھی ہوتا ہے اعراب، جس طرح کہ آگے سبق میں آنے والا ہے غالباً تیسری فصل کے اندر، اور پھر اس کا لفظی طور پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کے افراد زیادہ تھے تو اس لیے اس کو مقدم کر دیا، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر کہ جو مقدم کرنے کی وجہ یا اور باریک نکتے، تو بہرحال ایک میں نے یہاں پر عرض کیا ہے کہ اسی طرح ایک اوپر اسم کے تحت عمدہ والا جو میں نے عرض کیا۔ تب تعریف کیا ہے، کہتے ہیں واہ ہوا، اور وہ ہر وہ اسم جس کو غیر کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو، واہ ہوا کل اسم، ہر وہ اسم رکب مع غیرہ، جس کو مرکب کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، مجہول کا صیغہ، مع غیرہ، کسی اور کے ساتھ، یعنی ایک تو لفظ وہ خود ہو اور ایک ساتھ میں کوئی اور مرکب ہو، تو ولا یشبہ، اور وہ ساتھ میں دوسری صورت قید بیان کر، ایک تو قید پیچھے بیان کر دی کہ وہ مرکب ہو، دوسری قید شرط گویا کے لگا رہے ہیں کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ اب میری مراد کیا ہے مبنی الاصل سے، کیونکہ یہ نیا لفظ آیا تو انہوں نے آگے پھر وضاحت بھی کر دی، اس کی تفسیر کر دی کہ یہ مبنی الاصل سے میں جو بات کر رہا ہوں کہ اس کے مشابہ نہ ہو، اس سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں میری مراد، اعنی فعل فاعل مل جائے گا، یا میں کہتا ہوں یا میں مراد لیتا ہوں، کوئی بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو آگے پھر سارے اس کے مفعول بنیں گے تینوں عطف کے ساتھ، الحرف والامر الحاضر والماضیہ، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں کہ میری مبنی الاصل سے یہ مراد ہے۔ یہ جمہور کے نزدیک انہوں نے قول بیان کیا صاحب کتاب نے، وگرنہ چوتھی چیز بھی آپ نے کتابوں کے اندر پڑھی ہوگی کہ جملہ بھی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صاحب مفصل کے نزدیک ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے، کہتے ہیں جیسے زید فی قام زید، یعنی قام زید جو مثال ہے، اس میں جو زید ہے تو یہ ہماری مراد ہے مورب کی، یعنی یہ اسم، چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زید اسم ہے، تو مورب بھی اسم کی قسم ہے،
تو اب دیکھنا ہے کہ اس کے اندر مورب ہے تو کیسے. اب دیکھیں اس کا عامل بدل، جس طرح آگے فصل آ رہی ہے نا اس کے اندر اس کی پھر مزید وضاحت ہوگی کہ یہ کیسے ہے. تو بہرحال اس کے اندر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زیدن یہ مورب ہے. جب لا زیدن وحدہ، نہ کہ اکیلا جب زیدن ہو، کیونکہ اکیلا جو ہوگا تو وہ میں نے جب وجہ اثر بیان کی تھی نا کہ مورب ہوگا یا مبنی ہوگا، تو وہاں آپ نے سماعت کر لیا کہ مفرد ہوگا تو وہ مبنی ہوگا. تو یہی انہوں نے قید لگا دی کہ زیدن اکیلا ہو، واحد ہو، تب یہ صورت نہیں ہوگی بلکہ پھر مبنی ہو جائے گا. مرکب ہوگا تو پھر یہ مورب ہوگا. اور لعدم ترکیب، یعنی یہ اسی کے ساتھ، یعنی زیدن وحدہ لعدم ترکیب، یعنی مرکب نہ ہو، اکیلا زیدن ہو تو یہ مورب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا. اور جب یہ مرکب ہوگا تو یہ صورت آپ نے پڑھ لی. دوسری قاعدہ انہوں نے لگائی کہ ولا ہاؤلائی، یعنی جو مثال ہے نا ہاؤلائی فی کام ہاؤلائی، یعنی کام ہاؤلائی، یہ جو مثال ہے اس مثال کے اندر ہاؤلائی جو ہے تو کہتے ہیں نہ یہ ہے، یعنی یہ بھی مورب نہیں ہے. اور جو اوپر بیان کی تو وہ بھی اپنے سماعت کر لی. تو اب یہ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں لی وجود شبہ، کہ اس کے اندر یہ مبنی اصل کے مشابہ کے پائے جانے کی وجہ سے. ویسمى متمکن، اور اس کو متمکن کا نام دیا، یعنی مورب کو دوسرا جو نام دیا جاتا ہے وہ متمکن، یعنی اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. متمکن کا معنی ہے جگہ دینے والا، ٹھکانہ دینے والا. تو یہ چونکہ اعراب ٹھکانہ دینے والا ہوتا ہے اعراب کو، مطلب ضرب زید، زید نے عمر کو مارا، ٹھیک ہے، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. یا پھر اس کے اوپر مثال آپ لگا دیں ضربت زیدن، تو پہلے تھا زیدن بن رہا تھا ضربہ کی وجہ سے، جب ہم نے ضربت لگایا تو اب یہ زیدن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مررت بزیدن، تو اب یہاں پر جتنے بھی عامل آئے تو یہ زیدن کا جو دال ہے اس نے جگہ دی اعراب کو، کبھی دو پیش دیں، کبھی دو زبریں دیں، کبھی دو زیریں دیں، تو یہ اس نے جگہ دی متمکن، یہ ٹھکانہ دینے والا. تو یہ اس کا دوسرا نام ہے اس میں مورب کا، اس میں متمکن. اچھا یہاں تک تو عبارت اس کی کلیئر ہوئی. تو اب یہاں پر چند چیزیں ہیں حاشیہ نمبر 2 میں، کہ یہ جو کہا نا کہ ہا اولائی، یہ مطلب اس کے اندر اب یہاں پر دو تو انہوں نے قاعدے بیان کیے نا نیچے. اب یہ ایک قید یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو تعریف پڑھی ہے نا ہم نے اس میں مورب کی، تو اس کے اندر جو دو چیزیں تھیں، ایک تھا کہ مرکب ہو اور ایک تھا کہ مشابہ مبنی نصر کے مشابہ نہ ہو. تو یہ دو انہوں نے قاعدے لائی تھیں کہ ایک ہے وجودی، یعنی مورب جس چیز کا ہونا ہے تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ وہ مرکب ہو. ایک چیز کیا ہے؟ مرکب ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے عدمی، یعنی نہ ہو. ایک چیز ہے کہ پائی جائے، وجودی ہو، وہ ہے کہ وہ ترکیب ہو، یعنی اس کا کسی شے کے ساتھ پایا جانا، مرکب ہونا، جس طرح مثالیں آپ نے پڑھ لی. دوسری یہ ہے کہ وہ عدمی ہو، یعنی وہ چیز جس کو آپ مورب کہہ رہے ہیں اس کے اندر وہ نہیں پائی جانی چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہ مبنی نصر کے مشابہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیز انہوں نے حاشیہ نمبر 2 میں بیان فرمائی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے مثال بیان کی کہ ہا الائی، اس کے اندر یہ کیا ہے کہ یہ مبنی نصر کے مشابہ ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہے؟ اس کی حاشیہ نمبر 2 میں بھی ہے اور پچھلے صفحے پر حاشیہ نمبر 3 میں کافی زیادہ چیزیں لکھی ہوئی، تو میں وہاں سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ مبنی الاصل کی چیزیں جو آپ نے مشابہ مبنی الاصل جو پڑھی ہیں تو ان کو پھر کیوں یہ مبنی الاصل مشابہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کی انہوں نے چند وضاحت کی ہے. کہتے ہیں اس کے مشابہت کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ خمسۃ عشرہ، اس کو ہم مبنی پڑھتے ہیں تو اب یہ حرف عطف کو متضمن ہوتا ہے. دوسری صورت کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء جس طرح فعال ہیں تو یہ مبنی نصر کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ماضی، امر، حاضر وغیرہ کا جو معنی ہوتا ہے تو ان کو متضمن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مشابہ کہا دیا جاتا ہے. یا پھر کہتے ہیں جس طرح اوپر مثال کے تحت میں نے عرض کرنے کا کہا تھا، تیسری صورت کہتے ہیں کہ یہ جو حرف کے مشابہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسم فعل حرف، ان میں سے جو حرف ہے تو یہ خود کوئی کام کا نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ جب جوڑیں گے، اس کا کوئی ہیلپر ہوگا تب ہی یہ کوئی معنی دے گا، تو یعنی وہ بھی محتاج ہے اپنا معنی دینے میں. تو اسی طرح یہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے تو یہ بھی اپنا معنی دینے میں اشارہ حسیہ کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بھی محتاج ہوتا ہے. تو اس طرح یہ چند چیزیں انہوں نے نیچے لکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال ان وجہ سے اس کو مشابہ کہا جاتا ہے مبنی الاصل کے. اچھا آگے آئیے نئی فصل کی طرف. کہتے ہیں فصل حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، او تقدیریا او نحو جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. کہتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے، کہتے ہیں
مورب کا حکم، حکم ہو یعنی مورب کا حکم، جس کی بات پیچھے چل رہی ہے تو ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی. تو مورب ہم پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں مورب کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے، عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے. اب کیسے ہے؟ کہتے ہیں خواہ وہ لفظی طور پر اختلاف ہو یعنی بدلتا ہو، جیسے زیدن، یہ دال، تینوں جو مثالیں ان کی دال پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لفظاً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں چینجنگ ہوئی ہے. یا پھر لفظی طور پر نہ ہو، تقدیری اختلاف ہو، جیسے کہتے ہیں جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ و مررت بموسیٰ. تو ان تینوں مثالوں میں جو موسیٰ لفظ ہے اس میں سب میں آخر ویسے کا ویسا ہے، لیکن جو شروع میں عامل ہے جاءنی وغیرہ جو آپ نے پڑھی مثالیں، تو ان کے اندر سارا چینج ہوا ہے. تو یہ حکم تو ان کا چینج ہو رہا ہے، لیکن اختلاف جو لفظی اور تقدیری کی فرق کی بنیاد پر. تو اب اس پر تھوڑی سی انہوں نے باتیں کی ہیں حاشیہ نمبر 3 میں. پہلی بات انہوں نے اعتراض سمجھ لیں کہ العوامل پر جو الف لام ہے، تو پہلے پہ اعتراض یہ ہوا کہ عوامل یہ ہے جمع، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، مطلب 1 مفرد اور 2 کے لیے تثنیہ اور 3 کے لیے کم از کم جو جمع ہے وہ 3 پر دلالت کرتی ہے. تو اب یہ عوامل جو آپ جمع لے کے آئے ہیں، تو کہتے ہیں اعتراض کرنے والے نے کہا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو آخر بدلنا ہے، مثال کے طور پر زیدن کا جو آخر بدلنا ہے، تو یہ تو کم از کم 3 عامل ہوں ایک بات پر، ایک اسم پر، تب جا کر اس کا بدلے گا. کیونکہ آپ یہ لے کے آئے ہیں عوامل جمع، تو جمع کا کم از کم اطلاق بھی کریں تو 3 پر ہونا چاہیے. تو اس کا اعتراض جو جب بنا تو اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو عوامل پر الف لام ہے یہ ہے جنس کا. تو جس جمع پر بھی الف لام جنس کا داخل ہو تو جمعیت یعنی جمع والا جو معنی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ باطل ہو جاتا ہے. تو پھر ایک اور اعتراض ہوا جو کہ حاشیے میں مثالوں کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں. مثالیں کیا ہیں؟ مثالیں سنیں. انا زیدن مضروبن، یہاں پر انا عامل تو اس نے نصب دیا. پھر ہے انی ضربت زیدن، یہاں ضربت آگے پھر نصب. و انی ضارب زیدن، یہاں ضارب شبہ فعل جو ہے اس میں فاعل، تو آگے پھر مفعول یعنی زیدن. تو اعتراض کرنے والی یہ مثالیں پیش کر کے کہا کہ آپ نے اوپر کہا ہے کہ عامل کے بدلنے سے پیچھے جو عمل ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کا اعراب بدل جاتا ہے. یہاں پر عامل بدلے ہیں لیکن اعراب سب کا زیدن 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 ہی ہے، حالانکہ آپ کے بات کے مطابق تو یہاں بدلنا چاہیے تھا، تو یہ کیوں نہیں بدلا؟ تو پھر اس کا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی بات جو ہے مطلب یہ جو آپ نے مثالیں پیش کی ہیں یہ ٹھیک ہیں، لیکن ہماری جو مراد ہے وہ عمل میں ہے، یعنی عمل میں مختلف ہوں. یہاں سب کا عمل ایک ہے، یہ ذات میں بلکہ ذات میں مختلف ہیں، ذات میں مختلف ہیں لیکن یہ عمل میں متحد ہیں. لیکن ہمارا کیا مطلب تھا کہ وہ عمل میں جس طرح جا ہے یہ فاعل چاہ رہا ہے، اگر رأیتو ہے تو وہ مفعول چاہ رہا ہے، اسی طرح مررتو بھی تو یہ با ہے آگے مجرور ہے. تو اس طرح یہ عمل میں مختلف ہم نے جو بات کی ہے وہ اس لحاظ سے ہے. آگے کہتے ہیں کہ اعراب کیا ہوتا ہے، عامل کیا ہوتا ہے، اور 2-3 چیزیں. تو کہتے ہیں الاعراب ما به یختلف آخر المعرب کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء. کہتے ہیں کہ اعراب جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلے، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ یا واو، الف اور یا. اب یہ 6 انہوں نے جو مثالیں دی ہیں، تو اب ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں ایک معلوماتی بات ہے کہ ویسے یاد رکھ لیں آپ اس کو کہ ضمہ یعنی ضمہ، فتح، کسرہ جو آخر میں گولتا ہے نا، یا ہا سمجھ لیں اس کو. تو جب یہ لفظ ہوگا نا، کوئی بھی پوچھے کہ اس کا اعراب کیا ہے، تو اب اگر وہ چیز مبنی ہے نا، مبنی مثال کے طور پر جس طرح پیچھے مثالیں ہم نے پڑھی ہیں کہ امر حاضر ہے یا دیگر چیزیں، تو اگر مبنی چیز ہے تو اس پر ہم ضمہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دم بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب اگر مرفوع ہو تو. اور اگر وہ معرب ہے تو معرب ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یعنی مطلب کیا ہوا کہ ضمہ جو ہا یا گولتا والا ہے جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ دونوں پر بولا جا سکتا ہے، مبنی کے لیے بھی اعراب بولا جا سکتا ہے، معرب کے لیے بھی. لیکن جو دم ہے یعنی ان کا آخر والا ختم کر دیں گولتا، تو مبنی بر فتح، مبنی بر دم، مبنی بر کسر، یہ آپ نے لفظ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، تو یہ صرف مبنی کے لیے آتا ہے، معرب کے لیے استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا آگے آئیے، کہتے ہیں والاعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع رفع ونصب وجر. جو اسم کے اعراب ہیں وہ 3 ہیں، رفع، نصب اور جر. والعامل ما به رفع او نصب او جر،
اور کہتے ہیں عامل کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں جس کی وجہ سے رفع نصب جار آئے۔ اب اس پر اعتراض ہوا کہ جس کی وجہ سے رفع نصب جار آئے عامل وہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم آپ کو چند مثالیں دکھاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ رفع نصب جزم کے لیے آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ لم، لما، لام امر وغیرہ، جو یعنی جازمہ جو، تو یہ جب اعتراض کیا تو معترض کالعامہ، تو بہرحال جواب ان کو پھر یہ دیا گیا کہ ہماری جو بحث ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے اب تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ اسم کے بارے میں ہے، لہذا انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر بھی یہ اسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسم کا عامل کیا ہے، تو وہ اسم کا جو عامل ہوگا وہ رفع نصب جر دے گا، تو لہذا جو آپ دے رہے ہیں وہ فعل کے لحاظ سے ہے کہ رفع نصب جزم، ٹھیک ہے، تو وہ لہذا آپ کا اعتراض یہاں پر نہیں بنتا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں محل اعراب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَمَحَلُّ الْإِعْرَابِ عَنِ الْإِسْمِ مِنَ الْإِسْمِ هُوَ الْحَرْفُ الْأَخِيرُ مِثَالُ الْكُلِّ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ فَقَامَ عامل وزید معرب والضمۃ اعراب والدال محل الاعراب۔ اب یہ پورے صفحے میں جو کچھ چیزیں پڑھی ہیں نا ان سب کی مثال یہاں پر دے رہے ہیں، تو بہرحال پہلے تو سنیے، کہتے ہیں محل اعراب، اسم میں سے جو محل اعراب ہے وہ حرف اخیر ہوتا ہے، وہ حرف اخیر ہے۔ مثال کے طور پر اب سب ان کے آگے مثالیں دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں مثال الکلی، سب کی مثال، کہتے ہیں جیسے قام زیدن ایک مثال ہے، اس مثال میں سب کو کیسے ہم اجرا کریں گے سب کے لیے، تو کہتے ہیں اس میں جو قام ہے یہ عامل ہے، زیدن جو ہے یہ معرب ہے، کیونکہ اس کا عامل اگر بدلے گا پیچھے تو اس کا جو اعراب ہے وہ بدلتا رہے گا، تو لہٰذا یہ معرب ہوا۔ والضمۃ اعراب، اور ضمہ جو ہے وہ اعراب ہے، اوپر والی جو مثال تعریفیں پڑھی ہیں نا انہیں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ضمہ جو ہے یہاں پر اعراب ہے، اور جو دال ہے زیدن کا یہ محل اعراب ہے، یعنی اس جگہ پر، اس محل پر، اس جگہ پر اعراب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی۔ اب پھر اعتراض ہوتا ہے هو الحرف الاخیر پر، ایک جو حاشیہ نمبر 3 میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ حرف اخیر پر اعراب ظاہر ہوگا، جس طرح آپ نے مثال بھی دی ہے کہ زیدن۔ ہم آپ کے ایک مثال دکھاتے ہیں، بلکہ دو مثالیں کہتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آخر والا نہیں ہوتا، حالانکہ آپ نے کہا ہے آخر پر ظاہر ہوتا ہے محل اعراب، تو کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم، کہ ان کے اندر آخر میں نون بھی ہوتا ہے، اور حالانکہ جو اعراب ہوتا ہے وہ ما قبل پر ہوتا ہے، نون سے ما قبل، تو اس کا پھر انہوں نے نیچے جواب دیا، کہتے ہیں یہاں پر جو نون ہے وہ حرکت کے عوض ہے، لہٰذا مراد وہی ہے جو ہم نے کہا کہ نون جو آخر والا ہوتا ہے نا، آخر والا حرف اخیر، تو اعراب اسی پر ظاہر ہوتا ہے، تو یہاں پر جو نون ہے یہ حرکت کے عوض میں ہے، تو اس طرح ان کو انہوں نے رفع کیا۔ آگے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ کہتے ہیں تو خوب جان لے کہ کلام عرب میں معرب نہیں ہوتا یا نہیں بنایا جاتا مگر اسم متمکن کو یا فعل مضارع کو، یعنی یوں یاد رکھیں کہ معرب جو بھی ہوگا نا یا تو اسم متمکن ہوگا، یعنی جو اس میں متمکن، یعنی اس میں معرب کر لیں، متمکن کا دوسرا جو پہلا نام ہے معرب، تو اس میں متمکن دوسرا نام، یعنی جو ٹھکانہ دینے والا ہے، اعراب کو قرار دینے والا، جگہ دینے والا، دوسرا ہے فعل مضارع۔ اب یہاں پر انہوں نے مطلقاً دیا ہوا ہے، تو یہاں پر جو فعل مضارع مراد ہے وہ ہے جو نون تقیر سے خالی ہو، ٹھیک ہے، یا نون نسوہ سے، تو مطلب یہ ہے کہ جب نون تقید آئے گا وہ، جیسا کہ آپ نصاب مراح الارباب ادھر پڑھ چکے ہیں دوسری کتاب میں کہ کیسے کیسے اس کے اندر لگانے سے وہ مطلب مبنی بن سکتا ہے فعل مضارع، تو یہاں پر وہ آپ نے یاد رکھنا، بعد جب ڈیٹیل آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔